سرور صاحب یہ بتائیے گا سنی تحریک کہاں ہے آج کل؟ پوری دنیا میں اس کے تحت فلائی سرگرمیاں ہماری رمضان ہیں، ہر سال بھر جاری رہتی ہیں، مختلف ایونٹس کے اوپر مختلف جو معاملات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کے سیشنز جاری ہیں، سلسلے جاری ہیں۔ کراچی اور سندھ کی بہت ہی نامور شخصیت، بلکہ ملک کی نامور شخصیات جو ہیں وہ ہمارے وی نیوز کے لیے آ رہی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے جو ہے ہمیں بہت پذیرائی بھی دی، اور اپنی جو بھی آپ کے فیڈ بیکس ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو، وہ ہر طرح کا آپ کی رائے ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال آج اس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے، ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک مذہبی حوالہ بھی ہے، یعنی ایک سیاسی جماعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی تنظیم کو، اور بہت سے لوگ اس کو مذہبی تنظیم بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک رول رہا ہے کراچی کی سیاست کی حد تک اگر میں بات کروں، اور بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور بہت سے حوالے سے انہوں نے جو ہے ایک فعال سیاسی کردار ادا کیا ہے، اور صرف انہوں نے نہیں، ان کے والد نے، ان کے اور دیگر اور رفقا نے بہت کام کیا ہے اس حوالے سے۔ ان کی جماعت پہ کچھ الزامات بھی لگتے رہے ہیں، ان کی جماعت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں بھی پالی ہوئی رہی ہیں، اور بہت سے حوالوں سے ان کے حوالے سے کچھ دیگر اور تاثرات بھی رہے ہیں۔ بہرحال وہ سب کچھ ہم ان سے ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی جو جماعت یا تنظیم کا قیام 1990 میں ہوا، اور سلیم قادری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے فاؤنڈر تھے، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ رہا، لیکن 2002 سے بلکہ 2001 سے جو ہے جب سلیم قادری صاحب کی جو ہے اساسینیشن ہوئی بلدیہ کے پاس، اس کے بعد سے ان کو ایک پرومیننس ملی۔ 2002 میں ایم ایم اے کے ساتھ انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور پھر کراچی کی سیاست کے اندر وہ جو زمانے کی کچھ انسیکیورٹیز ہوتی تھیں، اس کی وجہ سے یہ نمایاں طور پہ جو ہے یہ پارٹی کراچی کے اندر ایمرج ہو کے آئی ہے۔ پھر لیکن 2006 میں جو مسٹر پارک کا سانحہ ہوا، جو کہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا ڈیڈلیسٹ ٹیررسٹ انسیڈنٹس جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں 50 سے 55 شہادتیں ہوئی تھیں، ان کے اندر ان کی تنظیم کی اچھی خاصی لیڈرشپ شہید ہو گئی تھی، جس میں عباس قادری صاحب بھی تھے موجود۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، وہ اس کے بعد ایک طرح سے اتفاقیہ طور پہ جو ہے یا غیر اتفاقیہ طور پہ اس تنظیم کے سربراہ بنے، اور وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس تنظیم کا جو نام ہے وہ سنی تحریک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سروت اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ سرور صاحب یہ بتائیے گا سنی تحریک کہاں ہے آج کل؟ پوری دنیا میں، اور آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک سیاسی اور مذہبی، لیکن ایک ہماری بڑی پہچان ہے پورے پاکستان کے اندر، کشمیر تک کے اندر، بلکہ کشمیر کے پرائم منسٹر نے ہمیں ایوارڈز دیا تھا زلزلے میں جب ہم نے کام کیا، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن AKF، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت فلائی سرگرمیاں ہماری رمضان ہیں، ہر سال بھر جاری رہتی ہیں، مختلف ایونٹس کے اوپر مختلف جو معاملات ہوتے ہیں، اور یہ شعبہ ہمارا فعال ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح پاکستان سنی تحریک بھی وہ آپ کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا آفس موجود نہ ہو، اور جو ہمارے جو کہنا چاہیے ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں، جیسے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، اور کراچی میں تو ہے آپ کے سامنے ہے، حیدرآباد میں بھی مین ہیڈ آفس ہے۔ اس طرح ہمارے تقریباً سب جگہ پہ ہر صوبے میں ہیڈ ہے، پورا اسٹرکچر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اچھائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا میں ایسے کہوں کہ ہماری درسگاہ جسے کہنا چاہیے، جہاں سے ہم نے یہ سیکھا اور کام کیا، وہ ہے ہماری کربلا کا وہ میدان، جہاں ہمیں یہ بتایا کہ حق و سچ کے لیے لڑنا ہے، تعداد نہیں، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، کہ یار ایک پڑھا لکھا پاکستان ہو، جہاں پر نیشنلزم ہو، ملک سے پیار ہو، وطن سے محبت سے پیار ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں
زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن قاضی صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی جماعت کہاں ہے, دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہو اور آپ نے جیسے آپ بتایا کہ آپ فلنٹراپی میں یعنی اس حوالے سے بھی جو ہے چیریٹی کے لیے بھی آپ کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اس کی ایک جو پریزنس ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے نا, یعنی یہ کہ کچھ جلسے اگر آپ کی طرف سے یا ٹی وی پہ آپ گو کے آتے بھی ہیں, پیر بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے یہ بہت شاذ و نادر ہو گیا ہے کہ دیگر اور آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ اس طرح سے نظر نہیں آتے, جس سے یہ تاثر ہو بھرا. اور مجھے یاد پڑتا اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات خود کہی تھی کہ ہماری پارٹی کا ڈکلائن بھی ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر اس حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ملک میں کہاں ہے پھر یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مطلب فعال سیاست میں کہاں ہے؟ ایکچولی سیاست میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم اتنا وہ نہیں ہیں, لیکن اس کے لیے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ مقبولیت ہو, ہم اگر ابھی چاہیں جناح باغ کا پروگرام کرنا چاہیں تو 1 ویک پہ ہم کر سکتے ہیں اس کو آرگنائز. نشستہ پارک کا پروگرام ہر سال کا آپ کو گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. کچھ چیزیں حالات کے تحت نا اوپر نیچے ہوتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, ہر تنظیم کا ہوتا ہے. ہر تنظیم کے ساتھ کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے, آپ نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سیاسی تنظیمیں ایسی ہیں جن کا عروج بھی تھا, جن کے ایم پی ایم این اے بھی تھے, لیکن آج کیا پوزیشن ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ گفتگو کرنے کی ضرورت. لیکن کیا ہے کہ ہم ہیں یقیناً اپنی جگہ موجود ہے ہمارا, لیکن سیاسی طور پہ ہمارا کوئی ایسا رول نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اپنے بات کرتے ہیں, ہر میٹنگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں, اس میں کام کرتے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں اس گفتگو کو لے کے. یہ اس جماعت کا جو قیام تھا 1990 میں ہوا, اس کے بعد سے یہ جو ہے پھر 2002 سے پرومیننس اس کو حاصل ہوئی ہے. اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی شناخت اصل کیا ہے, مذہبی شناخت ہے یا سیاسی شناخت ہے؟ سب سے پہلے جو ہم نے کام اسٹارٹ کیا تھا وہ ہماری مذہبی شناخت تھی. صحیح. اور وہ تھی دہشت گردی جو اس وقت 80 کی دہائی میں جو شروع ہوئی تھی, اور وہ دہشت گردی نے ہمیں اپنے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے, اپنے اس قوم کو سیو کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کی. اور قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کو اپنے رفاقہ کے ساتھ اس تنظیم کو بنایا 27 رمضان المبارک کو. اور یہ نظریاتی بنیاد پر بنی کہ ہم نے کام کرنا ہے, ایک مقصد, ایک مشن, ایک نظریہ کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, ملک میں امن و امان ہو. اور مذہب جو ہمارا یہ کہتا ہے محبت, پیار, اخلاق, رواداری, برداشت, ٹالرنس کا سبق دیتا ہے, تو اس کو ایک ہم نے اپنا پیرامیٹر بنا کر ہم نے اس کام کو موو کیا. لیکن پھر وہ کچھ ہماری ہم جب یہ چیزیں بینڈ ہوئیں, ان آرگنائزیشن بینڈ ہوئیں جو اس معاملات کو پرموٹ کر رہی تھیں, ان چیز دہشت گردی کو, کیونکہ یہ فتنہ خواری آج نہیں ہے, یہ 80 کی دہائی میں. اور اگر آپ کو یاد ہو وزیر خارجہ بل کلنٹن کی وہ جو اس نے کانگریس کے اندر اسپیچ کی تھی, اگر وہ آپ کے پاس کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بل کلنٹن پریزیڈنٹ جو امریکن فارمر امریکن پریزیڈنٹ, نہیں اس کی وائف اس وقت وزیر خارجہ تھی. اچھا بالکل, اس کی بات ہیلری کلنٹن, سوری. تو اس نے جو اسپیچ کی تھی کہ ہم نے پرموٹ کیا, ہم نے پیسے دیے, اسپیچ تو موجود ہے, یہ 6 سال پہلے کی ہے جی, یہ سب چیزیں موجود ہیں نا. تو آپ یہ تو پتہ چلا نا کہ دہشت گردی کون کر رہا تھا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. اور میں نے امریکن جب میرے گھر آئی, وہ اس نے ایک امریکن آپ کے گھر آئے, ایک وہ تھی جو واشنگٹن پوسٹ کی تھی, وہ کورسپونڈنٹ صحافی, وہ آئی میرے پاس, اس نے گفتگو کی, ڈان والے ساتھ تھے, ان کے ساتھ تھے. تو سر وہ بڑے اس نے نا خوف کے اندر آئی, کپڑا لپٹا ہوا تھا, بڑے ادب کے ساتھ وہ سمجھی ہم بھی ہوئی. اچھا دفعہ سے دیوار پہ تلواریں بھی لگی ہوئی تھیں, تو تھوڑا سا اس کے یہ آیا, تو بڑے تمیز سے بات کرتی. پر میں نے کہا آپ سچ بتائیں, اچھا میرا ایک سوال آپ سے, آپ تو کر رہی ہیں, آپ نے کیا, یہ کرنے والا کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ آپ بتانا پسند کریں. میں نام نہیں لیتا اس جماعت کا, اس نے نام لیا جماعت کا. اس نے کہا یہ منافق ترین جماعت ہے آپ کے پاکستان کی, یہ ہم سے چندہ بھی لیتی ہے, ہم سے پیسے بھی لیتی ہے, مذہبی تنظیم امریکہ سے چندے لیتی ہے. اور ہم جب ہم ویسے روڈ پہ نکلتے ہیں اپنے پبلک کو سیٹسفائی, اپنے کارکنوں کو سیٹسفائی نہیں کرتے, گو کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن وہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ویلکم 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 کم. تو سنی تحریک نے کبھی چندہ نہیں لیا؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ میں بزرگوں کی خیرات بہت ہے ہمارے پاس. صحیح. تو پھر آپ کا نظام چل کیسے رہا ہے؟ کیونکہ اطلاعات کچھ یہ آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈی لسٹ کیا ہوا تھا, شاید آپ نے آڈٹ رپورٹس نہیں سبمٹ کرائی تھی. تو وہ آڈٹ کیا تھا پھر وہ
ऑडिट रिपोर्टें हमारी कंटिन्यू जा रही थी, लेकिन वो पीछे थोड़ी आजमाइश आ गई थी, तो उस वक्त ये चीज़ें हमारे आगे पीछे हो गई थी. अब अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट कर दिए. 25 की हम कल करा देंगे. अच्छा. 2 दिन बाद तो इंशाल्लाह. तो फिर 2024 के इलेक्शंस आपने नहीं लड़े थे ना? वो हम किसी के साथ मर्ज हो गए थे. अच्छा, ओके फाइन. अच्छा सरवत एजाज कादरी साहब, एक पूरी सुन्नी तहरीक की जो है, अब मेरे जहन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बसा हुआ है, क्योंकि गालिबा सुन्नी तहरीक जो है वो इतनी फाल तौर पे, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया, ये मसला उनको भी है बहरहाल. तो अब सवाल मेरा आपसे ये पैदा होता है कि सरवत कादरी साहब, कराची की हद तक आपकी जो सियासी खिदमात हैं, मौजूदा जो भी सियासी खिदमात हैं, इसके अंदर आप आगाह तो होंगे कि एक स्पेस मौजूद है. एग्जैक्टली. तो उस स्पेस में आप कहीं नज़र आएंगे हमें आगे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर? इंशाल्लाह. हमने पूरा रीऑर्गेनाइज किया है. अच्छा. और समझने ऐसा करें कि हमने यंगस्टर को आगे लेकर आए. ओके. जिनका कोई एक विजन हो चीज़ों को. अब हमें लाना होगा. हमारे इनको हमारे साथ साथ ट्रेनिंग चलती रहेगी. सीनियर्स भी होंगे, जूनियर साथ चल रहे होंगे, तो ट्रेनिंग होगी, एक्सपीरियंस लेंगे. हमारे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हो सकता है जो हमारे 9 बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, हमारी फ्यूचर है, वो उनका यकीनन एक मिजाज और होगा, और उनका सोचने का अंदाज़ और होगा. उसको हमने लेकर चलना है इंशाअल्लाह ताला. और आपको आगे हमने जो अपनी स्ट्रक्चर भी है, आप देखिएगा, पिंडी से है, लाहौर से है, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी, आप बहुत अच्छी आपकी रिसर्च होगी इस मामले में. हमने अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अब इसी वजह से तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जमातों के साथ हमारे बहुत अच्छे मामलात हैं, अंडरस्टैंडिंग है. वरना एक दौर में MQM का एक हमारा ऐसा फाइट थी. आपकी विकटें गिराते थे ना? हम विकटें गिराते थे. आपने भी गिराई उनकी विकटें? मैं गिर गई होंगी, वो पता ही नहीं. वैसे तो हमने. अच्छा, गिर गई होंगी. अच्छी बात. हाँ, वो होता है कि हवा से भी तो गिर सकती है. अच्छा, हवा से भी गिर सकती है. अच्छा, 2002 के बाद से आपकी जो एक सियासी शनाख्त में एक इस्तेहकाम आया. MMA के साथ आपने जो है इलेक्शन लड़ा था, और फिर मुत्तहिदा के साथ भी आपके कुछ मामलात रहते थे, कुछ खबरें इस तरह की आती थी. 2006 में निश्तर पार्क का एक अंदोनाक वाक़या हुआ. 12 रबी अव्वल को, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के रोज़ ये वाक़या हुआ, जिसमें आपके जो है उस वक्त के प्रेसिडेंट अब्बास कादरी साहब उसमें शहीद हो गए थे. क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन का? वो लश्कर जंगवी को नॉमिनेट किया गया था, और फिर इत्तला दी आई थी कि 4 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स तब्दील हुए हैं इसके अंदर, और गवाहान जो हैं वो अभी तक इस्तिगासा ने पूरे पेश नहीं किए. वही स्टेटस है? बिल्कुल वही स्टेटस है. और दूसरी बात ये, इसमें जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारों का नाम मैं ले रहा हूँ, जिसमें सबसे अहम काम था सनाउल्लाह अब्बासी साहब का, जो इस पर IG KP के अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर है. नंबर 1. नंबर 2, जिस जज के पास ये केस था उसका नाम था रहमत हुसैन जाफरी, और वो बहुत सही, उनकी लाइन और लेंथ ओके थी. और वो अगर तहकीकात कंटिन्यू रहती और ये सरखाने में नहीं डाली जाती, तो वो आपको कम से कम जो ज़िम्मेदार, हमारे यहाँ तो आज तक पाकिस्तान में ज़ियाउल हक से क्या, हम लियाकत अली ख़ान मरहूम से अगर शुरू हो इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ तक हम पहुँचे, तो असल अलमिया तो इस पाकिस्तान का ये है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपको जब तक अब सज़ा नहीं होंगी इन दहशतगर्दों को जो इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, सब पता होने के बावजूद भी, कहने का मकसद ये है, जब तक आप इस जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं कायम करेंगे ना. फारूक आज़म का नाम आज उमर ला इस्तेमाल करता है, इंग्लैंड भी उमर ला इस्तेमाल करते हैं. क्या था? अदल, इंसाफ था. ये नहीं था कि ये मेरे से करीब है तो मैं इनके लिए मेरा रूल और है, आपसे दूर हूँ तो आपका रूल और है. हम जब तक ऐसे जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं लाएंगे ना, इसीलिए हमारी जद्दोजहद अब यही है. हम ये कहते हैं, हम अपने अबाबीलों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह. ये कौन है अबाबील? नौजवान. अच्छा, कॉकरोच नहीं कहेंगे आप उनको? नो, अशरफ को मखलूक़ात है. मोहसिन नकवी साहब तो कॉकरोच कहते हैं उनको. ये उनका है. वो कल किसी ने मुझे क्लियर करने की बड़ी कोशिश की है. अच्छा. मैंने कहा मेरा लफ्ज़ चेंज कर ले तो अच्छा है, ज़रूरी नहीं हिंदू जो बोले वो हम उसी को. इस पर कभी बात करेंगे आपसे, लेकिन ये बताइएगा कादिर साहब, ये तो अब इस केस के हवाले से इस वक्त का स्टेटस क्या है? निश्तर पाक वाले केस का सज़ाएँ हुई हैं कुछ लोगों को? कोई सज़ा नहीं हुई. उसे सख्त खाने में डाल दिया गया. जज का ट्रांसफ़र हो गया, IG का ट्रांसफ़र हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया. मेरे ख्याल से 2 या 3 साल मुश्किल से केस चला है. मुझे याद पड़ा 2013 में भी हुई थी सुनवाई, आखिरी सुनवाई जो हुई है 13 में हुई, लेकिन वो सख्त खाने में जा चुका था केस ना. उसमें कोई गवाह भी बहुत सारे गुजरे इसके अंदर,
لیکن چیزوں کو اگر ہم انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور ہمیں تو پتہ تھا, ہمیں تو اور بہت کچھ پتہ ہے, لیکن ہم انتشار نہیں چاہتے. اچھا خالد صاحب, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا ہے, فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان. جو BLA ہے وہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہی ہے, ہندوستان کی ایما پہ, کبھی افغانستان کے ذریعے سے اور کبھی جو ہے وہ اپنے نظریات کے پرچار کے لیے. ان کا تدارک کیسے ہو؟ اس میں یقیناً بہت سارے ہم نے آپریشن کیے, اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق ہو یا بنیان المرصوص ہو, ہم نے باہر کے دشمنوں کو تو چلو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, لیکن جو آستین والے دشمن ہیں نا, ان کے لیے ہمیں نا ایک کوئی ایسا ٹیبل لگانی چاہیے جس میں ان کی ہائی کمان کو ساتھ لے کر ہم بیٹھیں, اور اس کے بعد ان سے کس کی ہائی کمان؟ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں, ہم باقی ایز اے سیاسی لیڈرشپ کو آن. نہیں, میں سمجھا نہیں آپ کی گفتگو. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے دہشت گردوں سے؟ سیاسی جو لوگ ہیں وہاں کے, جیسے افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں, بلوچستان ابھی تو بات کر رہا ہوں, فتنہ ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سیاسی قیادت تو موجود ہے نا. بالکل ہے. نیونک ہے, PP ہے, اور بلوچ ہے. عبد المالک بہت اچھا انسان ہے, عبد المالک کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس, ٹھیک ہے, تو بہترین بندہ ہے گفتگو کے لیے. اس طرح ان کو ہم اعتماد میں لیں, اور اعتماد میں لے کر دیکھیں یہ لوگ جو اصل میری نظر میں, اس میں مجھے نہیں کوئی ڈر ہے خوف کہ کیا کریں گے, مجھے کیا کریں گے میرے ساتھ, کہ یار یہ لوگ خود بھی تو, آپ نے اپنے دور میں کتنی یونیورسٹی بنائی, آپ نے اپنے دور میں کتنے کالج بنائے, آپ نے اپنے لوگوں میں کتنے جابیں آپ نے, آپ وزیر اعلیٰ آپ ہوتے ہو, گورنر آپ کا ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا. جب فرسٹریشن بڑھی, جب آپ کو وہاں تعلیم نہیں ہے, وہاں پہ گیس ہے, ان کو تعلیم گیس ہے, ان کے پاس گیس کی فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے. لیکن قاضی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بالکل یہ سارے مسائل ہوں گے, لیکن دہشت گردی کی تو کوئی توجہ نہیں بنتی نا. میں دہشت گردی کی تو بات, میں تو سیاست پہ بات کر رہا ہوں اس وقت, کیونکہ آج مطلب اب تو یہ ہو رہا ہے کہ بسوں پہ حملے کر دیے جاتے ہیں. بالکل. پہلے اور کب سے ہو رہا ہے, کراچی سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی جو ابھی وہ فیملی دیکھیں آپ, جی ہوا یہ سارے 2-3 بچے لے کر وہ, تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اور خود وہ بلوچ کو بھی شہید کر رہے ہیں جو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں مقامی. تو یہ مطلب ان سے کیا مطلب پھر بات چیت کی جائے. اچھا وہ سیاسی لوگ اگر ان سے بات کریں گے بھی تو ان کو تو وہ اون ہی نہیں کرتے, وہ تو نہیں کرتے. اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں جی ہدایت اللہ صاحب وہاں پہ احتجاج انہوں نے کیا تھا, جماعت اسلامی سے غالباً کا تعلق رہا ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ, اور بہت سی اس حوالے سے بلوچستان کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر بلوچ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشنس ملتے ہیں, ان کے لیے نوکری کی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. DGISPR یہ فرماتے ہیں کہ جو سردار ہیں وہاں پہ وہ مسئلے کی بنیاد ہے, وہ لوگوں کو اس طرح سے صحیح طور پہ گائیڈ نہیں کرتے. میں اس پہ ایگری ہوں جی, بالکل. میں یہی سوال کر رہا ہوں, آپ سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں. آج وہ جو دہشت گردی کو چلا رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر, آپ نے ان کی انگلینڈ کے اندر وہ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے اپنی داڑھی بھی کلین کر لی ہے, اور اپنی پوری وہ جاگے جاتے ہیں افغانستان میں جا کے پناہ لیتے ہیں, وہاں افغانستان سے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. آج آپ وہ دیکھیں جینس کی پینٹ پہنا اور زبردست طریقے سے گھوم رہے ہیں, اور قوم کو کہہ رہے ہیں مارو مر جاؤ, یہ کر لو, یہ زبان, یہ لینگویج, یہ واہ یار, واٹ از دا پرابلم, ویئر از پرابلم. ہم یہ تو دیکھیں نا یار, ہم چیز ہم کیا اپنی قوم کو, تم اپنی قوم کو کیا دے کے گئے, تمہارا تو وزیر اعلیٰ تھا, وزیر اعظم تھا, آپ دیتے نا ان کو جاب کریٹ کرتے ہیں, ان کو مینٹلی پریپیئر کریں نا, ان کو بتائیں یار یہ سب چیزیں ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ سوئی گیس ہماری, ہم اس کی آپ دیتے نا یار. آپ وہاں سے جا کے بریف کیس لا سکتے ہیں جہاں سے لانے ہوتے ہیں آپ کو. آپ کی کون سی فیسلٹیز میں کمی ہے, آپ کی کون سی مراحتوں میں کمی ہے, آپ کے کون سے پروٹوکول میں کمی ہے. سب یہاں ڈیفینس کے اندر آپ کے رہائشی ہیں, سب یہاں جاتے ہیں, کسی کو نوجوان کو اٹھا دیتے ہیں, اٹھا کے اسے کل کرتے ہیں, اپنے گارڈوں کے ساتھ جا کے نوجوان کو مار دیتے ہیں, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. پھر آگے میں ایک سردار آتا ہے بیچ کے اندر, وہ کہتا ہے یار کمپرومائز کرو یار, اب مر جاؤ گے تمہاری پوری فیملی کو مار دیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ ہو گیا, کروڑوں کا سیٹلمنٹ ہوا, آسٹریلیا بھیج دیا گیا ان کو, پوری فیملی آسٹریلیا کی. وہ جو DSP کے بیٹے کو ساتھ جو واقعہ ہوا تھا, ہم کہاں ہیں سر؟ ان لوگوں نے کیا تعلیم دی اپنی قوم کو؟ کیا ان لوگوں نے اپنے بچے پڑھائے؟ کیا ان لوگوں کے لیے کاروبار کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی؟ کیا ان کو ان کا حصہ دلوایا؟ سر یہ فرسٹریشن ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ کتنا پریپیئر کیا جاتا ہے, کب جا کے وہ اس حال میں پہنچتا ہے نا. مثال ہے, میں شہر کراچی میں رہتا تھا, 90 میں ہم بنے, 90 میں ہمارا وجود آیا.
2002 کے اندر جب ہم نے سیاست میں اعلان کیا، 2002 کے اندر جب نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا، آپ دیکھیں ہم نے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے ہم نے پتہ نہیں کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے. یار سیاست کرنا تو سب کا حق تھا نا. تو اس شہر کے اندر یہ ہوتا تھا ایک میان میں 2 چودھری نہیں رہ سکتے. باہر نہیں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ میرا بھی حق ہے سیاست کرنے کا. لیکن پھر وہ جو چودھری صاحب اب نہیں رہے، کیونکہ پارٹی بھی وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب وہ تو کہہ رہے تھے تو ان کو اپون بھی نہیں کرتے ان کے اپنے لوگ، جو چودھری صاحب جن کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن سر یہ جو 2025 کے دسمبر میں آپ کے جو مرکز پہ جو ایک چھاپا پڑا تھا، کچھ الزام لوگ یہ لگاتے ہیں، کچھ اندر کی بات یہ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے لڑکے پکڑے گئے تھے کہ جن کا تعلق کبھی وہاں سے ماضی میں کبھی رہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. سب بری ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. جج نے، میں جج کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے کوئی دباؤ قبول کیے بغیر. سر اس نے، اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے نا سر، ہو سکتا ہے آپ اس سے آگاہ نہ ہو کیونکہ 2008 اور 9 کے کیسز تھے. اچھا 8-9 کی بات، 8 نہیں، ابھی چھاپا جو پڑا 2025 کے اندر، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں ہو یہ سکتا ہے، میں ایک تھیوری بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، وہ 8 اور 9 کے کیسز تھے. اس وقت شاید لڑکے آپ کی جماعت میں نہیں تھے کیونکہ ان میں ایکسٹورشن کے کیسز بھی، بھتے کے بھی کیسز بنائے گئے تھے. آپ نے کہا کہ ہمارا کوئی بھتے سے لینا دینا نہیں ہے، جس پہ ایک لوگ بہت سے اور لوگ رائے بھی رکھتے ہیں کہ کبھی شاید آپ پر بھی بھتوں کا الزام لگا ہے. ہمیں اس کی طرف میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو چیزیں اخبارات میں چھپی اس کے وجہ سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. ضیاء الانجار صاحب نے بھی اس پہ اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو وہ جو لڑکے جو تھے جو پکڑے گئے تھے، کیا یہ آپ کی تنظیم میں کب آئے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو اس کے حوالے سے؟ ابھی آئے ہیں یا 20 سالوں سے تھے، 25 سالوں سے تھے، کب سے تھے یہ؟ دیکھیے جو اب جس آپ بات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی، 2008 اور 9 والی بات کی تھی. 9 کے کیسز تھے جب ہمارے ایم کیو ایم سے فائٹ چل رہی تھی. میں کھل کر بولتا ہوں کیونکہ کلیئر کرنا ہے نا آپ کو. ایم کیو ایم سے جب فائٹ چل رہی تھی تو اس زمانے میں سب کی لڑائی لڑتے لڑتے ہم چلے گئے کہیں اور لڑائی لڑنے میں نا آگے پیچھے ہو گئے تھوڑا سا. تو اس وقت تو پوری اس ملک کی، اس وطن کی، اس پاکستان کی ضرورت تھی نا یہ لڑائی. اس وقت جب ہو رہی تھی ان کے ساتھ، ہم نے تو نہیں لڑائی لڑی تھی، ہمارے پاس طاقت تو نہیں تھی، اقتدار ہمارے پاس تو نہیں تھا، تو ہم تو لڑ نہیں سکتے تھے. ہم سیو کر سکتے تھے اپنے بچے سارے. تو اس وقت کے کوئی واقعات ہو یا کوئی حالات ہو، لیکن اس کا 2026 سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے. ہم یہ کہتے ہیں آپ جس نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ پہلے متحدہ میں تھے وہ آپ کی پارٹی میں آ گئے ہوں؟ نہیں، متحدہ میں کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. اچھا، کوئی بھی نہیں؟ متحدہ میں کوئی بھی نہیں تھا. اچھا، ہاں متحدہ میں کوئی بھی نہیں تھا، سب تھے آزاد تھے. کچھ ہو سکتا ہے کرمنل کوئی بیک گراؤنڈ، یہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، کرمنل بیک گراؤنڈ ہو، وہ آپ کی پارٹی میں آ گئے ہوں. اب ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے. لیکن میں نے اور سب کی بریت ہو گئی ہے. جی سب کی بریت ہو گئی. جی سب کی بریت ہو گئی. اصل میں تھے نہیں، کیس نہیں تھا. اور جنہوں نے ہے جہاں سے بھی ہوا، جو سوری ایکسکیوز ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ختم ہو گئی، بہتر تھی بات. میں اچھا لگا کہ اپریشیٹ کیا اور چیزیں ہیں. اور الحمدللہ ہم زندگی میں سر اللہ کا شکر ہے ہماری. میں نے اپنے قائد محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے میں نے اپنے سارے رفاقہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آپ یقین مانیں واللہ ان کے آپ تقوی کا آپ قسم کھا سکتے ہیں، ان کی پرہیزگاری، نمازی. ایون کہ بعض تو ایسا زیادہ تر ایسا تھا کہ جو ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے چیزوں کو، کیوں ہم زیادہ تر ہم سامنے بیت تھے حضرت صاحب سے نا. تو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے شروع سے. میرے والد بھی کلاس 1 آفیسر اے جی سندھ کے اندر ہے، اور ایمانداری کے اندر مطلب ہم نے ایک کمرے میں زندگی گزاری. حتیٰ تک ہم نے یہ سارے کام کرنے ہوتے تو ہم تو بہت اچھی والی زندگی ہوتی نا، بہت انٹرسٹنگ زندگی. اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا ایک ڈسکشن کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. ایک مذہبی حوالہ بھی ہے. اس ملک میں فرقہ واریت رہی ہے، آپ آگاہ ہیں اس چیز سے، آپ نے بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھا ہے. آپ نے آف دا ریکارڈ میری جو آپ سے بات ہوئی، آپ نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا اس ملک میں فرقہ واریت کے نام سے، آپ نے اس کی مذمت بھی کی اور ابھی آپ آن کیمرہ بھی کریں گے. ہندوستان نے اس ملک میں کتنی فرقہ واریت پھیلائی ہے؟ را نے کتنی پھیلائی ہے؟ دیکھیں پاکستان بننے سے لے کے ایک اور اب تک ایک المیہ تو ہے کہ اس ملک کو گالی دینے والے آپ کے سامنے ہیں، اس ملک کا فلیگ جلانے والے آپ کے سامنے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا پہلے دن سے، تو وہ تو ہے نا ٹچ میں ہوں گے کہیں نہ کہیں، سسٹم میں ہوں گے کہیں نہ کہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے، حالات بدلے ہیں تو سب نے اپنا بدلا ہے.
چیزوں میں چینج آئیں گے, ہر تنظیم کے منشور میں چینجنگ آئی ہے, طریقہ کار میں چینجنگ آئی ہے. انہوں نے دیکھا یار ہم اب تو اب ایڈجسٹ ہو گئے, سروائل ہو گئے, ہم نے 79 ایئرس ہم نے یہاں زندگی گزار لی بنا دی. ہم اب کیسے چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, ہم اپنے پاکستان کو اوپر کیسے لے کر جا سکتے ہیں. ہم گالی دے کے لے جا سکتے ہیں, یہی لوگ دنیا کے ہر حصے میں ہیں نا, تو وہاں یہ فائٹ کیوں نہیں ہے, وہاں یہ لڑائیاں کیوں نہیں ہیں. ہم تو ہر حصے میں موجود ہیں ہم سب لوگ, تو ہم جب وہاں ان کے قانون کو فالو کر سکتے ہیں, یہاں بھی آپ کو ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں کو یہ رول آف لا, قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا. جو کہتا ہے میرا رائٹ نہیں ہے, یہ دین تو اپنے سے زیادہ غیروں کی حفاظت کی بات کرتا ہے, یہ دین تو اپنے سے زیادہ دوسرے اپنے اچھی زبان کی بات کرتا ہے. یہ دین تو یہ کہتا ہے, میرے آقا کریم کہتا ہے اچھا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. میرا دین تو یہ کہتا ہے جس کی زبان اچھی ہے, جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا کردار ہے. دو چیزیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اچھا انسان, اچھا مسلمان, اچھا پاکستانی, چاہے وہ ہندو ہو, انگریز ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ اچھا انسان ہے. میرے آقا کریم کی جو تربیت تھی وہ 40 سال تک کلمہ پڑھانے سے پہلے تربیت فرمائی تھی, کردار بنا کے دیا تھا کہ اگر پہاڑی پہ چڑھ کر کہیں, ان کافروں سے کہیں کہ بتاؤ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج کھڑی ہے, آپ کے کیا تاثرات ہوں گے, کہ آپ سچے ہیں, امین ہیں, صادق ہیں. ہمارے مسلمان کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. آج ہمارا وہ کردار موجود ہے کہ ہم دنیا کو پیش کر سکیں, کہ ہم دنیا کے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تو تھے معاملات, ہندوستان کی طرف سے کچھ اپنی غلطیاں بھی تھیں, ہماری اپنی بھی غلطیاں تھیں, ہمارے اپنے لوگوں کی غلطیاں تھیں. ہم وہ لوگ بھی تھے جو اس پاکستان کو نہیں تسلیم کرتے تھے, وہ لوگ بھی تھے جو اس پاکستان کے مخالف تھے, وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے پے کے نقطے میں بھی شامل نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے نہیں کہا تھا. اسمبلی کے اندر آپ اٹھا لیں, وہاں کی آپ وہ گفتگو اٹھائیں, اسمبلی کے اندر یہ بل جو پاس ہوا ہے وہ کر لیں. تو بھائی جس کو پاکستان سے پیار نہیں ہو جائے نا, جس کو جس ملک سے پیار جائے, ہم پاکستانی ہیں, تھے, رہیں گے, اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ورنہ آپ 63 جنازے اٹھائیں سر, اچھے سے اچھا آدمی نا, لوگ کیمپ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ یار یہ آج خلاص کر دیں گے ہم سب کو, کیمپ چھوڑ کے بھاگے تھے. لیکن ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, ہم نے آئین اور قانون کو فالو کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں, جو حق و سچ پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے زمین تنگ کیوں ہے, ان کے لیے فیسلٹیز کیوں نہیں ہے. وہ کھل کے لڑ سکتے ہیں ان لوگوں سے. ان سے لڑنے کے لیے دل بھی چاہیے, جگر بھی چاہیے. دہشت گردوں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے دل, ہم لڑے ہیں نا سر. تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے پھر اتحاد بین المسلمین کے لیے سب کو جوڑنا بھی تو ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, مذہبی تنظیموں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو پیغام امن والی بات ہوئی ہے, اس میں تو ہر مسلک کے اکابرین موجود ہیں, قائدین موجود ہیں, ایک بات. سیکنڈ, آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے وہ بھی تو تمام مکتب فکر ادھر بیٹھے, ان کے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں جو ذہن سازی کرتے ہیں, جو قانون سازی کرتے ہیں, لا بناتے ہیں اور ایشو پہ جواب بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اچھا قادر صاحب یہ بتائیے گا, تو آپ اتحاد کے تو قائل ہیں نا؟ 100%. اور مسلمان, میں یہ کہتا ہوں اپنا مسلک چھوڑو نہیں, کسی کے مسلک کو چھوڑو. سمپل سا فارمولا. یہ ہے نا. لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ لڑائی جب ہوتی ہے جب آپ مین اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آپ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. لیکن صحابہ کی زندگی ہو, اہل بیت کی زندگی ہو, میرے آقا کریم نے جب فرما دیا کہ جو شخص دو چیزوں سے محبت کرے گا, قرآن سے اور اہل بیت سے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جب ایک جملہ کہہ دیا, اس کے آگے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. مجھے اب آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزری. ہم جن کی سیرت کی بات کرتے ہیں, اچھا فرض کریں کسی سے غلطی ہو گئی, کسی نے کوئی غلط بات کر دی, ٹھیک ہے, ہمیں تحمل بھی تو کرنا ہے نا. بالکل ہونا چاہیے. یہ تو سر علماء کا کام ہے نا, ہمارے مفتی اکرام, ہمارے فقہ کا کام ہے. پڑھا لکھا شہر ہے کراچی, ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ اور جگہ امن و امان ہے, یہاں کیوں امن و امان نہیں ہے, یہاں کیوں ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. آپ کا بزنس, آپ کا کاروبار معاشی ہب ہے سر, اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ آپ کو رکھنا چاہیے تھا. جیسے میرے شاید نالج میں ہے کہ یہ چیزیں چینج آ رہی ہے کہ مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معاش پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مارکہ معاش پہ کام کرنے کی ضرورت نوجوانوں کے لیے بہت اچھی آپ نے, یہ تو میں اس سے متفق ہوں کہ اس میں, اور یہ
محسن نقوی صاحب کا بھی ویژن ہے, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا بھی ویژن ہے جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, کہ ہمیں نوجوانوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. فتنۃ الخوارج ملک کے لیے ناسور ہے, اور اس سے تمام مسالک, تمام مکاتب فکر کے لوگ افیکٹڈ ہیں, اور چاہے وہ اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبند ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح سے وہ ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, ہمارے سویلینس کو شہید کرتے ہیں, تفریق نہیں بچوں کو شہید کرتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. سر یہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس وقت, جو ہے افغانستان کو بھرپور اماجگاہ بن چکا ہے ان کے لیے. کیا کیا جائے ان کو مطلب یہ سمجھ نہیں رہے, پیار کی زبان تو بھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو علماء کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی سیشنز کروائیں, کوئی سیمینارز کروائیں, کیا کیا جائے؟ آپ نے ماشاءاللہ دونوں سجیشن ویسے ہی خود دے دی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو طاقتور اکابرین ہیں, ہر مکتب فکر سے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جی, اس کو انگیج کریں, ان کے ساتھ ان کو انگیج کریں. صحیح. اور انگیج کریں کیونکہ ان کا دیکھیں زیادہ اثر رسوخ ہے. وہاں بھی وہ فائٹ لڑ کے آئے ہیں, اور یقیناً اگر انہوں نے فائٹ لڑی ہے, پوری دنیا سے فائٹ لڑی ہے, اکیلے لڑی ہے, تو ایسا اکیلے نہیں لڑی ہے. پیچھے بیک گراؤنڈ پہ پاکستان ساتھ تھا, اور پاکستان نے ایک اسلامی برادر ملک کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا. ہم چاہے جیسے اب ایران والی جنگ چل رہی ہے, اب وہ بھی دیکھ لیں, پاکستان کا ایک ساتھ ہے, پاکستان ساتھ ہے. اور آج آپ کو آپ کی امیج, ہم نے تو جو معاہدہ کر لیا ہے سعودی عربیہ, ترکی اور پاکستان, تین جو ایک معاہدہ, مکہ معاہدہ جو بنا ہے, پاکستان کا نام کتنا اوپر آ چکا ہے, کتنا اوپر آیا سر. آج آپ کا گرین پاسپورٹ کدھر ہے نا. کیا وہ ای ایکٹیویٹی ثالثی کا کردار ادا کیا, اور شاید وہ کسی سے اتنا ایگری نہیں ہوتے جنہوں نے پاکستان کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا, پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ دیکھیں نا, یہ ایکٹیویٹیز ایران میں کامیاب ہو سکتے ہیں, افغانستان میں بھی کامیاب ہو جائے گی اگر ہم اس فورس جو آپ نے بھی افغانستان میں کیسے کامیاب ہوگی اس میں, جیسے مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو مطلب سمجھ رہا ہوں کہ جو افغان طالبان کے کچھ حصے ہیں ان کو ملانے کی ضرورت ہے اپنے ساتھ, کہ وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا بند کریں. سب سے پہلا پرابلم تو یہی ہے, یہ اس کو سپورٹ ختم کریں. جب پاکستان کو آپ اپنا بھائی کہتے ہیں, ہم تو کنٹری ٹو کنٹری گفتگو کر رہے ہیں نا, وہ پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈسکس نہیں کر رہے, ہم کنٹری ٹو کنٹری ڈسکس کر رہے ہیں. جب کنٹری ٹو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقتور جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ایک پینل بنایا جائے جو ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, ان کو سمجھائیں. اور اس وقت الحمدللہ جو یہاں کے جو اثر رسوخ والے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے, اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو موقع دیا. قاضی صاحب یہ بتائیے گا پیغام امن میں کیا نکات پہ آپ سب کے دستخط ہیں؟ ہمارے بڑوں نے جو اس پہ دستخط کیے اس پہ یہی تھا کہ ہم کسی کے مسلک کو مطلب کوئی اس پہ دل آزاری نہیں کریں گے, کوئی ایسے موضوع, ایسی کتابیں نہیں ہوں گی جس ڈسکشن مطلب بعض کیا جیسے ربیع الشریف آتا ہے تو عموماً کتابیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں نا, اس طرح کی سب چیزوں کے اوپر ہے. اور یہ بورڈ جو ہے یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے. اگر فرض کریں کسی کے بھی مکتب فکر میں سے کوئی شخص جو دعویٰ کرتا ہے میں اس مکتب فکر سے ہوں, کوئی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں, خود آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ ہمارے بندے سے غلطی ہوئی ہے تو لہٰذا قانون اس کے خلاف کارروائی کرے؟ اس میں نا ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں اور ان کے پورے رفقا ہیں, تو ہمارے یہاں فوراً ایکشن ہوتا ہے. اور یہ خالی ان کو نہیں, دوسرے کا نصیحت نہیں ہے, خود میاں فضیلت دوسرے کو نصیحت, یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں سے بھی کرے تو اس کو سخت پابندی ہوتی ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی اسٹیج کے اوپر اس قسم کی, اور اثر بڑا کنٹرول ہے. سال 2 سال سے چیزیں بہتری کی طرف آئی ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی بات بھائی, بہت سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہماری تحقیقات نہیں ہے, دنیا کا ویژن ہمارے سامنے نہیں ہے, ایکسپوجر کم ہے. ہاں بہت کم, بہت ہی کم, نہ ہونے کا. اچھا میں نے مفتی صاحب کی اسٹڈی کی ہے, ان کے آرٹیکلس پڑھتا ہوں, ان کی اوپر ریسرچ کرتا ہوں. میرا ایک شوق ہے پڑھنے کا, رات کو بیٹھ کے میں تمام سب کو پڑھتا ہوں, سب کو دیکھتا ہوں. اچھی بات ہے. اور میں اس میں سیاستدان ویسے آج کل بہت کم پڑھتے ہیں لیکن آپ پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے. وہ عادت اصل میں نے یہ سیکھا ہے, جیپنیز سے سیکھا کہ اب وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, بس میں سفر کریں, کہیں بھی جائیں پڑھتے ہیں. وہ ہم نہیں دیکھتے, ہم تو یہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر, یار صحیح ہے
ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جیب سے بک نکالتے ہیں, ماشاء اللہ. 2 چیزیں ان کے پاس آپ کو ملے گی, بک آپ ملے گی, بچے کے پاس گیم ملے گا. بک نکالی انہوں نے, بک کی وجہ سے ایسے کر کے کوئی آپ ٹرین میں سفر کر کے دیکھ لیجیے, کوئی بندہ, کوئی فیملی, کوئی لڑکی, کوئی ایسا لڑکا ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کے چکر میں لگے ہوئے ہوں یا اپنے اپنے. اور میں نے دیکھا ان کے اندر کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا, کوئی کسی کے اوپر ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو ہمارا مزاج ہے, پتہ نہیں کیسا ہو گیا. اسی لیے دیکھو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹاپ 10 میں سمجھتا تھا 57 کنٹری میں سے کوئی کنٹری ہوگی ایمانداری کے اندر, اور 57 کنٹری نہیں بلکہ دنیا کے اندر نمبر 1 ملک جاپان ہے ایمانداری کے اندر. انٹرسٹنگ. قاضی صاحب بالکل وقت اب ختم ہونے والا ہے, گفتگو کہاں سے کہاں چلی جائے, لیکن آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے. میر رضا میر کا قتل ہوا ہے, کراچی کا ایک نوجوان لڑکا جو تھا, اور اس کی ایک پہلے تو ایک مختلف بیان پولیس کی طرف سے آتے تھے جس سے تاثر یہ ابھرتا تھا کہ وہ خودکشی کے معاملات تھے یہ اور وہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ملانے کی ضرورت ہے, اور اب پولیس نے یہ کہہ دیا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, پھر سے تحقیقات کر رہے ہیں. نوجوانوں کو اگر انصاف نہیں ملے گا اس ملک کے اندر, جس میں محسن نقوی صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ نوجوان اس وقت جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ریسیٹ کرنے کی, نظام کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہے. تو یہ بتائیں مجھے کہ کیا کیا جائے. میر رضا میر ایک واقعہ, پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات اور بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. کیا سلوشن ہے سر؟ سلوشن صرف ایک رول آف لا ہے. یار اس شخص نے پڑھا ہے, لکھا ہے, ایک ماں باپ کا چہیتا بچہ, یعنی یار کہاں یار اس کے منہ میں تیزاب بھر دینا, اس کی چہروں کے تیزاب سے, اور نادرا کہ وہ نہ آ جائے تو اس کے ہاتھ تک کو تیزاب سے یار کیا ہے. کیسے بھائی, کیسے انصاف کہاں چلا گیا ہے, کہاں چلا گیا بتائیں. اس میں اگر کسی نے غلط رپورٹ بنائی یا غلط انویسٹیگیشن ہوئی, ان کو کیا سزا ملی جس کی وجہ سے پوری سم چینج ہو گئی, آپ کا طریقہ کار چینج ہو گیا. آج آپ کا نوجوان باہر ہے, کوئی سیاسی پارٹی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی ان کے اندر کی فرسٹریشن ہے, جو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں, جن کے آج آپ کے کتنے لاکھوں لوگ اس دنیا سے, پاکستان سے ہجرت کر گئے ہیں باہر کی طرف. کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے. میرا بس رہ گیا کہ کسی وجہ سے افغانستان, یہ اس کا کیا کہتے ہیں کینیڈا کا, میں بھی اس وقت کینیڈا میں ہوتا. اچھا, آپ کینیڈا نکلنا چاہ رہے تھے؟ اور کینیڈا نکل جاتا. میں پہلی غلطی میری یہ تھی کہ میں جاپان سے کیوں چھوڑا, جاپان کیوں چھوڑا میں نے. اور دوسری غلطی دل سے کر رہے ہیں آپ, سیاست آپ دل سے نہیں کر رہے. پہلے آپ یہ صرف آپ کی اپنے اوپر, اپنی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھی رہی, مجھ پہ ایک ذمہ داری. میں سیاست میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ سیاست عبادت ہے, میں عبادت کی نیت سے کرتا ہوں. میری یہ سوچ ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں. ہماری سوچ ہے کہ پاکستان میں نیشنلزم ہو. اگر جس کو آپ دیکھیں جاپان کے اندر, اب دنیا اب جاپان کے اتنے بندے بچے کی نالج اگر آپ دیکھیں نا, اس کی وجہ کیا ہے. پوری دنیا میں اگر ریسرچ ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیٹ ان کی لینگویج میں ہوتی ہے تاکہ بچہ سمجھے. اب آپ انگلش میں اردو میڈیم اسکول کو اس کو دیں گے, اس کی اسٹڈی, اس کی نالج کیسے امپروو ہوگی. آپ جاپان چلے جائیں, نو انگلش. چائنا چلے جائیں, نو انگلش. آپ جرمنی چلے جائیں, نو انگلش. انگلش از ناٹ اے نیسیسری. انگلش از ناٹ نیسیسری. 2 سوال اور. نئے صوبوں کی بات چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر, ایک قومی بیانیہ بنا ہوا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ اس پہ میں ایک تو ابھی کیونکہ ہمارے شورا میں بھی ڈسکس ہونا ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا کے, اگر ہم اس پہ میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں, انشاءاللہ کسی ٹاک شو میں اللہ نے چاہا تو پوری ریسرچ میں اس. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ضروری جب پاکستان بنا 4 کروڑ کی آبادی تھی, صحیح, 4 صوبے تھے. آج 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 12 صوبہ 13 صوبے 14 کیوں نہیں, نہ صوبے کے نام سے چلو نہیں, آپ انتظامی یونٹس تو بن سکتے. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ بھاولپور والا بھی لاہور آئے, آپ ملتان سے چل کر بھی لاہور آئے, سب چیز کو لائے. آپ ہیڈ کوارٹر آپ نے صرف ایک جگہ بنایا, ترقی بھی ایک ہی جگہ ہے, انویسٹمنٹ بھی ایک جگہ ہے, فنڈنگ بھی ایک جگہ ہے. آپ سب اس کو تو آپ محل بنا دیں, پورا پاکستان ویران ہے. اب آپ چلے جائیں یا لاڑکانہ چلے جائیں, تھرپارکر جائیں, میرپور خاص جائیں, خیرپور جائیں, آپ جا کے صرف وزٹ کر کے آئے. وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے 18 سال آپ
کنٹینیو بیٹھے وہاں اور جگہ تو چلو کوئی وہاں چینجنگ آ جاتی ہے, یہاں چینجنگ نہیں آتی. یہاں پہ ایسا راج ہے ماشاء اللہ سے. آپ ایک اصولی طور پہ نئے صوبوں کے حق پہ ہیں, مطلب انتظامی یونٹس کے آپ حق پہ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کوئی لڑائی والی بات بھی نہیں ہو نا, اگر کسی نام سے لڑائی ہو رہی ہے. اچھا, آپ کی دوستیاں ہو گئی ہیں متحدہ سے؟ اچھی سلام دعا ہے ابھی تک, اچھی سلام دعا. اچھی سلام, مطلب بہتر ہو گئے معاملات آپ کے پہلے؟ بہت اچھے ہو گئے. صحیح. تو آپ لوگ اب پرانے گلے شکوے آپ لوگوں نے دور کر دیے اپنے جو ہوتے تھے آپ کے؟ ہماری سب سے ہم پاکستان کے ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہماری بہت اچھی ہے. صحیح. ہر کسی کریں گے اس پہ کبھی بات. آخر میں ربیع الاول کا مہینہ ہے, مثال سے ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے ولادت کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. کیا پیغام دیں گے تمام مسلمانوں کو حضور کی ذات کے حوالے سے اور اتحاد کے حوالے سے؟ بالکل ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آقا کریم کی زندگی کو آپ کو اپنے رہبر بھی کہتے ہیں, رہنما بھی کہتے ہیں, تو ان کی سیرت اور کردار کو فالو کریں. جو سب سے پہلے اہم چیز ہے, ایک شخص آتا ہے مسلمان ہونے آتا ہے آقا کی بارگاہ میں, کہتے ہیں مجھے قبیلے کا دباؤ ہے میرے پاس, لیکن میں پھر بھی مسلمان ہونا, قبیلے کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا, متاثر ہو کے نہیں, قبیلے کے دباؤ کی وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا. تو آپ نے کہا دو چیزیں, ایک جھوٹ, وہ آج عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا تم شراب پیتے ہو, وہ کرتے, یہ سب چیزوں کو اگنور کر دیا, ان کی اس کی برائیوں کو. وہ کہہ رہا ہے میں شراب بھی پیتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. کہا آپ دو چیزیں کرو, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا. اس نے اس پہ عمل کیا. جب اس کو ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی, فاروق اعظم سامنے سے تشریف لا رہے تھے, تو اس نے شراب کی بوتل چھپا لیا ہے, میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اس دن کے بعد سے اس نے شراب کی بوتل کو توڑا. ایک کہ جھوٹ بولنا پڑ رہا تو اس نے یار چھوڑ دو نا پھر اس چیز کو. تو انسان, یہ دو ہماری بیماریوں کی جڑ ہے. میں سمجھتا ہوں آقا کریم کا پیغام محبت, پیار, رواداری, ایفائے عہد, اور سب سے بڑی یہ تھی اپنا کردار. جب تک اپنا آپ کردار کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ اپنے کردار کو سمجھیں گے. کہ یہ مسلمان آ رہا ہے یار ایماندار ہے. آج تو ہمارے اوپر جو لیبل لگے ہوئے ہیں اور جان کے بھی لگائے گئے ہیں کچھ, جو دنیا کی تحقیقات اگر آپ دیکھیں, حضور کا جو سچا پیغام ہے, آفاقی جو میسیج وہ لے کر آیا ہے, جو محبت, رواداری, برداشت, ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے, صبر ہم میں نہیں. رب کہہ رہا ہے میں صبر کے ساتھ ہوں, آپ میرے آپ میں صبر ہے. ہم کسی کا جواب برداشت نہیں کر سکتے, ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے ایک یہ چیز ایسی حرام ہے جس کو پینے سے بھی سکون ملے گا. حرام چیز دنیا کی پہلی دنیا کی حرام چیز ہے جسے پینے سے سکون ملتا ہے, غصہ. واہ کیا کہنا ہے, بہت اچھی بات کی آپ. بہت شکریہ آپ کا سرورت اعجاز قادری صاحب. آپ سے بہت ہی مفصل ایک پوڈ کاسٹ ہوا, سیاسی حوالے سے بھی, اور جو آپ کا مذہبی ایک حوالہ ہے, اور پھر اتحاد کی آپ نے بات کی, فتنۃ الخوارج کے خلاف بات کی آپ نے, فتنۃ الہندوستان کے خلاف بات کی آپ نے, اور آپ نے کہا ہے کہ رواداری کی ضرورت ہے, اور آپ کی جو ایک تنظیم کا ایک جو اسٹرکچر ہے, اگلے الیکشنز میں دیکھ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ. قبولیت تو ہے, مقبولیت ہے, قبولیت کا مسئلہ خالی ہو جائے گا. اچھا, قبولیت کا مسئلہ ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا سرورت اعجاز قادری صاحب, آپ سے بہت ہی ایک مفصل گفتگو ہوئی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سنی تحریک کے صدر سرورت اعجاز قادری صاحب, جن سے ہم نے جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. بہت سے حوالوں سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک اچھا میسج انہوں نے دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ تمام مسلمان متفق ہیں, اور اتحاد کی ضرورت ہے, اور سیرت پر ان کی جو ہے سب کو چلنے کی ضرورت ہے. تزمین جاوید کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.